الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جتنا آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ آنے سے کیا چیز مانع ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پیغامات کا شدت سے انتظار رہتا، جبرائیل امین کا بار بار آنا پسند فرماتے، لیکن جبرائیل امین کبھی آتے کبھی نہ آتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ جتنا آپ آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، رکاوٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیجئے کہ ہم اللہ کے حکم پر آتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے ہم آتے ہیں، جب نہیں بھیجتا تو ہم نہیں آتے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے اللہ نے جو کام لینا ہے وہ اس کام کے مکلف ہیں، اس میں خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کو سزا دینے پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کا بھی اللہ نے یہی وصف بیان فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس پر پورا پورا عمل کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو جہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے نہیں جاتے، جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارا آنا وحی لے کر یا کبھی نہ آنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے اللہ چاہے گا، جب چاہے گا اللہ بھیجتا ہے، جب چاہے گا نہیں بھیجتا۔ احادیث میں تقریباً 5 مقامات ہیں جہاں فرشتوں کا داخلہ، رحمت کے فرشتوں کا، برکت والے فرشتوں کا داخلہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 2 کا ذکر ہے۔ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں، حدیث اکثر علماء کو بچوں کو یاد ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، بخاری شریف کی حدیث ہے جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوں اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور سنن ابی داود میں موجود ہے کہ جس گھر میں جنبی بندہ ہو اور وضو نہ کیا ہو، کہ انسان کو رات کو احتلام ہو گیا، جاگ آ گئی، یا بیوی کے پاس گیا اور پھر ایسے ہی سو گیا، وضو نہیں کیا، جو ہماری اکثر عادت ہے، یا بعض لوگ تو اللہ معاف کرے جو بے نمازی ہیں وہ تو غسل بھی نہیں کرتے، ایک 2 دن بعد دفعہ گزر جاتے ہیں سردیوں میں۔ تو جنابت والا بندہ جس پر غسل فرض ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، تو جب تک وہ گھر میں موجود ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک شرط لگا دی الا ان یتوضا، اگر بندے کو غسل کی ضرورت پڑی لیکن ابھی اس نے صبح اٹھ کے نہانا ہے تو وہ وضو کر لے۔ اگر جو بندہ غسل کی ضرورت ہے تو وضو کر لیتا ہے، ایک بار وضو کرنا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ رات کو بیوی کے پاس گیا تو ہماری حالت ہوتی ہے ہم استنجا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، جب استنجا کیا ہاتھ دھوئے تو پورا وضو کر لے، پاک نہیں ہوگا لیکن وضو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو رحمت کے فرشتے رکنے تھے وہ اب نہیں رکیں گے۔ بیوی کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی وضو کر لو، احترام ہو گیا، رات کو جاگ آ گئی، اب صبح نہانا ہے تو اٹھے، استنجا کرے، وضو کرے، پھر آ کے سوئے۔ انسان کو موت بھی آ سکتی ہے، وقت مقرر ہو، تو اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو کس حال میں موت ہوگی؟ تو اس وجہ سے انسان شادی شدہ حضرات کو بتا دے کہ انسان جب بھی نوجوانوں کو بتا دیا جائے کہ گھر میں بغیر غسل کے مت رہو، اگر کہیں غسل میں تاخیر ہے تو ایک بار وضو کر لو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں موجود ہے کہ جس گھر میں گانا بجانا چل رہا ہو تو جب تک وہ گانا بجانا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت میں موجود ہے کہ جس گھر میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو رشتہ داروں سے ناراض ہوں، قطع رحمی ہو، تو ایسے گھر میں جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے
اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ 5 مقامات میرے سامنے جو احادیث میں موجود ہیں، جس گھر میں کتا ہو، تصاویر ہو، مرد عورت جس کو غسل کی ضرورت ہو اور اس نے وضو نہ کیا ہو، اور جس گھر میں گانا بجانا چل رہا ہو، یا ایسے لوگ رہتے ہوں جو دوسروں سے ناراض ہیں بغیر کسی عذر کے، تو ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ نے منع فرما دیا تو نہیں آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں فضیلت والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ تکیے پر تصاویر بنی ہوئی ہیں، علم نہیں تھا، اس دور میں گھروں پر دروازے نہیں تھے، پردے لٹکائے ہوتے تھے، کتے کا بچہ آ کر چرپائی کے نیچے لیٹ گیا، جبرائیل امین نے وعدہ کیا کہ میں رات کو آؤں گا، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں موجود ہے پریشان رہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو فرشتے پورا کرتے ہیں، تو آیا کیوں نہیں؟ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی میں گزاری، صبح جب باہر نکلے تو جبرائیل امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وعدہ کیا تھا رات کا، آیا نہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ تکیے پر تصویریں ہیں، ان کو کاٹ دو، ان کے سر کاٹ دو۔ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اس کو باہر نکالو اور نیچے جہاں کتے کا بچہ رہا ہے کچے فرش ہوتے تھے، وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دو تاکہ کتے کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور فرمایا جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوں اللہ نے داخلے سے منع فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا، منع کا بھی علم نہیں تھا اور ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن فرشتوں کو منع ہے، تم نے نہیں جانا، اگلے کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جب فرشتوں کو منع کر دیا تو امام الانبیاء موجود ہیں اور فرشتوں کا سردار موجود ہے، لیکن وہ نہیں کیا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جن گھروں میں داخلے سے اللہ نے منع کیا تو فرشتے ان گھروں میں پھر داخل نہیں ہوتے۔ تو انسان اپنے گھر میں رحمت کو مت روکے، دیواروں میں سنریاں لگا دے، قرآن مجید کی آیات لگا دے، درختوں کی دریاؤں کی سنریاں لگا دے، اپنی تصویریں، بچوں کی تصویریں یا بزرگوں کی تصویریں یہ مت لگائے۔ کوئی تصاویر ضروری بھی ہیں تو ان کو بند کر کے بکسے میں رکھی جائے۔ ایک کمرے میں بھی تصویر ہوگی، مختلف جگہوں پہ تصویر ہوگی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت اور برکت رکی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔